سلام آیا پیام آیا۔ دراصل اطاعت سے مراد محض سجدہ کرنا ہی نہیں، یا اطاعت سے مراد یہی ہے کہ ان کے جو خواص ہیں ان کا جو اخلاق ہے اس کو اپنایا جائے۔ اور میری نگاہ میں تو رسول اللہ کی جو تربیت ہے وہ یہی، سب سے پہلے تو وہ مسلمان یا اسلام کی پروجیکشن کرنے سے پیشتر بھی وہ امین کہلاتے تھے، ان کو دشمن بھی مانتے تھے کہ وہ امین ہیں۔ تو امانت کا ایک جو ان کی کہہ لیجیے خاص طور پر ان کی جو صفت ہے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ صرف اطاعت کافی نہیں، اس کے ساتھ امین ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں، انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے، خاص طور پر جس وقت انہوں نے اجازت دی اجتہاد کی اپنی زندگی میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بجائے خود ان کی ایک کہہ لیجیے صفت ہے کہ سوچ آپ کی اجتہادی ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو بنیادی ان کی اخلاقی اصول ہے وہ ہے دیانت کا اور امانت کا۔ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو رائیگان نہ کرو۔ صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی ان آیات کی شرح میں لکھتے ہیں، آدمی کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ یہ اطاعت محض ظاہری اور رسمی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کے پورے اطمینان اور پوری رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے معنی واضح کرو، یعنی اس کے مفہوم کو سمجھو، اور بالخصوص اس کے غرائب پر توجہ دو۔ غرائب فرائض اور حدود ہیں۔ اور یہ قرآن کریم ہی ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کا مستند ترین ذریعہ یہی کتاب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کا قول قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں؟ علامہ اقبال نے بیان کیا کہ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خوار ہوئے طارق قرآن ہو کر۔ شروع میں مسلمانوں نے اطاعت نبوی کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں مرکزی حیثیت دی۔ اس وجہ سے ان کا حیات و کائنات کے بارے میں رویہ درست رہا، اور نتیجے کے طور پر وہ دنیا میں بھی سرفراز ہوئے۔ مگر بعد میں مسلمانوں کی علمی اور عملی زندگی سے قرآن مجید حقیقت میں خارج ہو گیا، جس کا نتیجہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی کی شکل میں نکلا۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے اور جان لینے کا شدید جذبہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو قرآن مجید کا پیغام سمجھنے میں عملی طور پر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہونے کے باوجود ان کے اندر اللہ کے کلام کے ساتھ
ہم کلام ہونے کا کوئی ذوق و شوق نہیں۔ سلام